من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا پھر دوبارہ استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہم آپ کی ملاقات حضرت شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ سے کرانے جا رہے ہیں. شیخ ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جی. اور ہمارے شہر حیدرآباد میں تو شیخ حفظ کا ایک انقلاب برپا ہے. الحمدللہ، دعا کریں. یعنی ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، میرا بیٹا حافظ بنے، میرا بیٹا حافظ بنے. بہت اچھا. ہر ماں کی خواہش ہے، لیکن کہیں کہیں وہ خواہش بھی نہیں ہے بھائی. جی ہاں جی. لوگ حافظ بنانا نہیں چاہتے، مولوی بنانا نہیں چاہتے. جی ہاں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسی ہی خواہش اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. آمین آمین آمین. جی ہاں. اور کہیں خواہش بجا ہے، کہیں بیجا ہے. وہ صحیح آپ نے کہا، کہیں بجا ہے کہیں بیجا ہے. بالکل بالکل. جی ہاں. تو آپ ذرا بتائیں کہ حفظ کا کیا فائدہ ہے، اور حفظ اگر ہم کرائیں اپنے بچوں کو تو کیا ملنے والا ہے؟ اگر خواہش بجا ہے جی تو انعام تو ملے گا ہی انشاءاللہ، اور اگر بیجا ہے تو سوالیہ نشان ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بیجا کو بھی ہم اور آپ بجا بنا دیں. جی آئیے ذرا دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. صحیح، بے شک صحیح صحیح. تو جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں اور جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، دونوں کی فضیلت ہے اس میں. ہاں، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہائی کلاس میں پڑھا رہے ہیں، اونچی کلاس میں پڑھا رہے ہیں اسی کی اہمیت ہے نا. الف با تا سا بھی جو لوگ پڑھا رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. نورانی قاعدہ بھی جو پڑھا رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. ہاں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ نورانی قاعدہ والے کو تنخواہ کم دیتے ہیں، ٹیوشن میں کچھ بھی پیسہ نہیں دیتے، بس بہت کم. جبکہ انگلش کے لیے ہم اور آپ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور ایڈوانس دیتے ہیں. اور جبکہ ایسے لوگوں کو مہینہ پورا ہونے کے بعد بھی نہیں دیتے. جبکہ انگریزی کے بارے میں تو کہیں لکھ کے نہیں آیا. بالکل بار بار مانگنا پڑتا ہے. لیکن بالکل صحیح. لیکن میں ایک چیز اور حافظ قرآن کے لیے کہنا چاہوں گا، وہ لوگ اپنا دل چھوٹا کیے ہوئے ہیں. بھائی ہماری کیا حیثیت ہے سماج میں؟ ارے سماج میں رہے یا نہ رہے، اللہ کی نظر میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے کلام کا حافظ ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. تو اسے تو اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے جو اس کا مقام و مرتبہ ہے. اور حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کا بھی مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے. اس لیے ماں باپ کافی خوش نصیب ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں آئے کہ اگر کچھ بچے حفظ کر لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ قرآن یاد رہے، لیکن اگر دماغ سے وہ چیز نکل گئی تو صحیح احادیث کی روشنی میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ اس کو سزا دی جائے گی. ورنہ کیا ہوگا اگر ایسا مسئلہ رہے تو کوئی حافظ بنے گا نہیں، کوئی پہنچ جائے گا مصیبت مول لینے. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ اس لیے بھی قرآن حفظ نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیے گا جب قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو دوسری اور چیزیں آسان ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ لوگ حفظ کر رہے ہیں، ہاں ذہن تیز ہو جاتا ہے اور حافظ قرآن کا بھی ذہن تیز رہتا ہے. جی تو جب ہم لوگ حساب کے ادھر ادھر کے جو مسئلے ہوتے، جیومیٹری کے، سائنس کے، وہ سب یاد کر سکتے تو قرآن کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ بس شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز میں تب ہوگا. ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، مسلم احمد کی روایت، حدیث نمبر 22950. جیسے یہ قبر پھٹے گی تو کررجل الشاہد، قرآن جو ہے تھکے ہوئے آدمی کی طرح آ کے ملے گا. ایک آدمی بن جائے گا اور تھکا ہوا رہے گا وہ. تو پہلی ملاقات قرآن سے ہونے والی ہے. تو ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے تب نہ ہوگی، گانا سنیں گے تو کیا ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ تو قبر پھٹتے ہی پہلے کون ملنے والا؟ قرآن. اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے والا بھی بننا ہے، صرف قرآن گھر میں رکھنے والا نہیں بننا ہے. وہ صرف رمضان میں دھول اتارنے کے لیے نیچے لاتے اس کے بعد پھر وہیں ڈال دیتے. اپنے موبائل فون میں بھی ہمیں اور آپ کو قرآن رکھنے چاہیے اور بار بار سننی چاہیے. جس طرح موبائل سے چپکے ہوئے قرآن سے بھی چپک جائے تو کتنا فائدہ رہے گا. تو وہ قبر پھٹے گی تو وہ آئے گا. تو پہچانتے ہیں کون ہے؟ بولے نہیں. تو وہ خود کہے گا میں قرآن ہوں، میں نے تھکایا اور تم نے تجارت کی ہے اور ہر تاجر اپنا فائدہ چاہتا ہے. میں اللہ سے سفارش کروں گا، پھر مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. تو اللہ اس کو ہمیشگی کا پروانہ دے دیں گے. پھر اسی طرح تاج پہنایا جائے گا. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا.
کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا اور بہترین لباس پہنایا جائے گا، تو وہ کہیں گے بیما پسینہ حاضی کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمْ القرآن، کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ شیخ ایک چیز اور مجھے بولنے دیجیے اگر آپ اجازت دیں تو۔ ہوتا کیا ہے آج کل کہیں کہیں پر آپ دیکھ لیجیے، اگر ابا چاہتے ہیں کہ بیٹا حافظ بنے تو اماں ہی نہیں چاہتی، اور کہیں کہیں امی چاہتی ہے تو ابو نہیں چاہتے، اور کہیں کہیں آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جو آدمی خود حافظ ہے لیکن ان کے بچے حافظ نہیں ہیں، تو ایک عالمیہ ہے، ایک عالمیہ ہے۔ پھر اسی طرح لوگ دین سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں کہیں علماء کا طبقہ بھی اب دنیا کی طرف زیادہ بھاگ رہا ہے، تو اگر ہم ہی اور ہم لوگ ہی بھاگتے رہیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اللہ نے تو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ تو کرتا رہے گا۔ تو ہاں ہمارے سوسائٹی میں ایک اشکال کا آتا ہے، اگر کوئی کسی خاندان میں ایک آدمی حافظ بن جاتا ہے تو خاندان کے 70 لوگوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں کچھ ہے تو بتائیے آپ۔ ایسا نہیں کہ صرف مجھ سے ہی پوچھیے گا، مجھے بھی کچھ حق دیجیے کہ میں آپ سے پوچھوں۔ لیکن ایسا کوئی نہیں، میرے علم میں نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ 70 لوگوں کو 7 لوگوں کو یا خاندان کے 7 پشتوں کو نہیں، بالکل نہیں، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں، بالکل۔ جی ہاں، جو یاد کرے گا اس کو اجر مل سکتا ہے، جن ماں باپ نے اس کی ہیلپ کی ہے حفظ کرنے کے اندر، اس کے لیے حدیث ہے تو اس لیے ان کو فائدہ۔ واللہ اعلم۔ ہمت کرنا چاہیے، بالکل محنت کرنا چاہیے، صرف خواہش کرنے سے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارلی مارننگ بچوں کو اٹھانا پڑے گا، بالکل فجر سے پہلے۔ بھائی اسکول کے لیے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ جی ہاں بالکل۔ بارک اللہ فیکم شیخنا۔ حاضرین آپ نے دیکھا، خواہش کیجیے، وجہ ہونا چاہیے، محنت بھی ہونا چاہیے، لگن بھی ہونا چاہیے، اور دل جمے کے ساتھ اپنے بچوں کو روک کے پڑھانا بھی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو حفظ قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔